وہ ربیع النور شریف کا مبارک ماہ جس میں اللہ رب العزت کے مقدس محبوب قریبی نبی تشریف لے کر ہماری اور آپ کے درمیان ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں 12 ربیع النور شریف میں تشریف لا کر گویا کی ایک پیغام لوگوں کو ملا کہ اے لوگوں سنو، اس موسم میں اس وقت میں میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، جو صبح صادق کا وقت ہوگا، جس وقت لوگ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے، میں اپنا محبوب بھیجوں گا تو اس کی آنے کی برکت سے پورا سال خوشی کا سال بنا دیا جائے گا، پورا سال ربیع کا سال بنا دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لا رہے ہیں، اس وقت کوئی کسی کے گھر پہ کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم باپ اپنی اس بیٹی کو اٹھائے اور زمین کے اندر دبائے، تو زمانے والے یہی کہیں گے کہ جس وقت اللہ کا محبوب آ رہا تھا، جس وقت اللہ کا پیارا آ رہا تھا، اس وقت بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا گیا۔ اے زمانے والوں سن لو، وہ آ رہا ہے جو عورتوں کو وقار دے گا، جو بچیوں کو زندگی دے گا، جو بچیوں کی دعائیں بن کر، جو عادی بن کر، جو مہدی بن کر، جو امین بن کر تمہارے درمیان تشریف لا رہا ہو، محمد الرسول اللہ میرا پیارا محبوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس، سرکار کی آمد۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور صرف رحمت ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ لوگو میں تمہارے درمیان پوری کائنات میں امن و امان قائم فرمانے والے اپنے رحمت والے نبی کو رحمت للعالمین کو بھیج رہا ہوں، جو پوری کائنات کے لیے، پوری سنسار کے لیے، پوری مانوتا کے لیے نبی ہے، اور ایسے نبی ہیں، ایسے رحمت والے نبی ہیں کہ امام عشق و محبت سرکاری اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم واقع مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، اور رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، کہا تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آئیے حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو پورا اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں تو امن و امان کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے، امن و امان قائم فرما دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جب بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی تو ان بچیوں نے آہو بقا کی تھی، اے خالق ارض و سما، اے خلاق کائنات، اے پروردگار عالم، کوئی ایسا
محسن بھیج دے جو ہمارے لیے یہ دعائیں کرے، جو ہمیں ایک وقار عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، خدا وحدہ لا شریک نے ان بچیوں کی، ان درگور ہونے والی بچیوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، یہ بچیاں تمہیں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہیں، بلکہ اے لوگوں سنو، اللہ رب العزت تمہیں ان بچیوں کے صدقہ توسل سے تمہارے گھر پر رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے، خیر و برکت کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ خدا وحدہ لا شریک انہیں یہ بچیاں عطا فرماتا ہے جس کو اس کی اوقات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں پر اسلامی ماحول پیدا کریں، ورنہ آج کا حال تو یہ ہے چہار جانب سے بھیڑیے خواتین اسلام پر نظر لگائے ہوئے ہیں۔ کس وقت یہ بے پردہ نکلے، کس وقت اس کے حسن کو پامال کیا جائے، کس وقت اس کی عزت کو لوٹا جائے۔ ہمیں چاہیے یہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے انہیں قرآن کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم دے۔ جب انہیں مصطفیٰ کا قانون معلوم ہوگا تو انہیں یہ بھی علم ہوگا کہ غیروں کی طرف نگاہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ اگر وہ مجھے دیکھے تو مجھے اس کے دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے، ورنہ آج کا ماحول آپ کے نظروں کے سامنے ہے، ہم خود جانتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان ہو، آپ کا بیٹا ہو، خواتین اسلام ہو، ہمیں سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے خدا وحدہ لا شریک مجھے، اس کے بعد آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی کوشش کریں، تاکہ خدا وحدہ لا شریک ہم سبوں کو وہ مقام عطا فرمائے جس مقام میں جانے کے لیے ہم دنوں رات دعائیں کرتے ہیں کہ مولا دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور دعائیں مانگتے ہیں اے رب قدیر کچھ رہے یا نہ رہے، پر دعا ہے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اور جب ایمان سلامت ہوگا ایک مسلمان کا، مرد مومن کا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہمیں چاہیے یہ جس کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، اس کا ذکر خیر اس انداز میں کریں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خواہش کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔